الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاح کے بعد خلاق لم یزل پروردگار عالم جل جلالہ و عم نوالہ کا بے حد شکر ہے. اس کے فضل و کرم سے آج اس کے گھر میں حاضر ہیں اور ہمارا سلسلہ نماز کے حوالے سے ذکر جاری ہے. نماز کے فرائض میں سے پہلا رکن ہم نے عرض کیا تکبیر تحریمہ ہے. پھر اس کے بعد جو دوسرا رکن ہے وہ قیام ہے اور تیسرا جو رکن ہے فرض ہے وہ قراءت ہے. اس کے بعد جو چوتھا اور پانچواں رکن ہے وہ رکوع اور سجدہ ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس کا ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور تم اپنے خالق مالک اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور بھلائی کے کام اچھائی کے کام اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی کامرانی کے ساتھ ہمکنار ہو جاؤ، تمہیں کامیابی میسر آ جائے. اس لیے تم رکوع بھی کرو سجدہ بھی کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اس لیے نماز کے فرائض میں سے چوتھا اور پانچواں جو فرض ہے، ارکان میں سے رکن ہیں، وہ رکوع اور سجدہ ہیں. آج مختصر اس وقت کے اندر کوشش کریں گے کہ رکوع اور سجدے کے حوالے سے ذکر کریں. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. لہذا یہ با جماعت نماز پڑھنے کی طرف تلقین ہے کہ جب نماز پڑھنے کی باری آئی تو تنہا انفرادی طور پر جان بوجھ کر جماعت کو چھوڑنا یہ ہدایت نہیں، اس میں کامیابی نہیں، یہ فلاح نہیں ہے. جماعت کو اختیار کریں
اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عظمت کو اس طرح بیان فرمایا کہ تنہا نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 25 اور 27 درجے اعلیٰ اور افضل ہے۔ یہ تو اس کی فضیلت ہے۔ اور نماز با جماعت ادا کرنا یہ سنن ہدا ہے، ایسی سنت ہے جس میں ہدایت ہے، جس میں کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ لہذا اس میں جماعت کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور رکوع کا معنی جو ہے وہ ہے جھکنا، عاجزی، انکساری کے ساتھ اپنے رب ذوالجلال جل جلالہ کے حضور اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ رکوع ہے۔ یعنی جب بندہ قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو قرات کرتا ہے، قرات کے اندر کیا کرتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کرتا ہے، عرض پیش کرتا ہے، اور جب رب العالمین جل جلالہ بندے کی وہ عرض اور درخواست کو قبول فرما لیتا ہے، جماعت میں ہے تو امام سب کی درخواست پیش کر رہا ہے، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنی درخواست خود پیش کر رہے ہیں، جب آپ نے تلاوت قرات کر لی تو گویا کہ آپ نے درخواست عرض اللہ کی بارگاہ میں پیش کر لی، اور جب قریب رب نے آپ کی درخواست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا تو بندہ غلام کو یہی لائق ہے کہ اپنے مالک کے آگے جھک جائے شکرانے کے طور پر اور کہے مالک میں اس قابل تو نہ تھا، تو نے میری درخواست کو سنا بھی ہے، قبول فرمایا ہے، تو میں جھک کر تیری بارگاہ میں سر حاضر کر رہا ہوں، میں بندہ عاجز ہوں، میرا سر بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ تو اس لیے رکوع کا یہ انداز ہے کہ بندہ جھک جاتا ہے اپنے خالق و مالک کے آگے اور عاجزی میں اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور پیش کر دیتا ہے۔ اور سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کرنے کا انداز کیا تھا۔ آج ہمارا بھی انداز ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کرنے کا انداز کیا ہے؟ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے تم دیکھتے ہو، اور آقا کا رکوع کس انداز کا ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا و مولا کا یہ انداز تھا، یہ عمل تھا، یہ طریقہ تھا رکوع کرنے کا۔ فرماتے اذا رکع، جب رکوع فرماتے، لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ ولیکن بین ذالک، حضور کا سر اپنی پیٹھ سے نہ تو یوں آگے سے اٹھا ہوا ہوتا تھا، نہ پیٹھ کے برابری سے جھکا ہوا ہوتا تھا، بلکہ بین ذالک، بلکہ اس کے درمیان ہوتا تھا، یعنی آپ کی پشت مبارک اور سر بالکل سیدھے ہوتے تھے، کمر بھی سیدھی۔ اور جگہ پر آتا ہے صحابہ فرماتے ہیں حضور کی کمر رکوع میں اس طرح سیدھی ہوتی تھی کہ اگر کوئی پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے تو وہ کبھی بھی نہ گرے، اتنی سیدھی۔ یہ حضور کا عمل ہے، رکوع کا انداز آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ اور سیدہ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نہ تو کمر سے یوں جھکا ہوتا تھا، آپ کچھ لوگوں کو یوں دیکھتے ہیں اتنے جھک جاتے ہیں کہ سر کمر سے بھی نیچے، اور کچھ یوں کھڑے ہوتے ہیں کہ کمر سیدھی اور سر یوں اوپر اٹھا ہوتا ہے۔ یہ دونوں انداز سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ کمر اور سر بالکل سیدھے برابر ہونے چاہیے۔ سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اور جہاں تک وہ روایت ہے کہ پانی کے پیالے والی وہ ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کی کمر اتنی سیدھی ہوتی تھی کہ پانی کا اگر پیالہ رکھ دیا جائے تو وہ پانی کا پیالہ بھی نہ گرے، یعنی اتنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع کی حالت کے اندر جو ہے وہ سیدھی ہوتی تھی۔ اب رکوع کیا، رکوع کے اندر جاتے ہوئے ہم کیونکہ احناف ہیں، سید امام اعظم کے اجتہاد کیے ہوئے مسائل پر زندگی گزار رہے ہیں اور سواد اعظم ہیں، آپ کے نزدیک رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اس کی دلیل کہ امام اعظم کے کہنے پر تو نماز نہیں پڑھیں گے کہ وہ کہے ایسے کر لو، نہیں، اماموں کی بھی ہم نے تب مانی کہ انہوں نے جو اجتہاد فرمایا قرآن و حدیث سے کیا،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، تو اگر تو آقا کریم نے رکوع میں جاتے ہوئے حضور کی زندگی کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ نے رفع یدین کیا، ہاتھ اٹھائے دوبارہ کانوں تک بلند کیے، تو پھر تو حضور کا عمل ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ایک وقت تک، اور زندگی کے آخری لمحے میں جب دنیا سے تشریف لے گئے، اگر تب بھی یہ انداز تھا تو پھر تو ہم پہ لازم ہے، اگر اب یہ انداز نہ تھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں حضور نے کئی اغراض و مقاصد، حکمتیں اللہ کا رسول جانے آپ نے کی ہیں رفع یدین، لیکن حضور کی زندگی کا آخری عمل ہم پہ لازم ہے، آخری عمل۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کوئی مقاصد ہو سکتے ہیں، اس کے کئی اور وجوہات ہو سکتے ہیں، حضور کے اس عمل کے کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے کیا عمل کیا، اس وقت امت کو جاتے ہوئے کیا فرمایا؟ ایک ابتدائی دور تھا، حضور نے رفع یدین کیا، یہ حق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ آپ نے رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ بلند کیے کانوں تک، صحابہ نے بھی کیے۔ ایک وقت آیا پھر آقا کریم نے یہ عمل چھوڑ دیا، فقط خود نہیں چھوڑا، صحابہ کو بھی چھوڑنے کا حکم دے دیا کہ تم اب اس طرح نہیں کرنا، بلکہ کچھ لوگ کر رہے تھے، حضور تشریف لے آئے۔ یہ وہ حدیث پاک ہیں جن پر امام اعظم ابو حنیفہ نے استدلال کر کے عمل کیا، ہم کیونکہ ان کی تقلید کرتے ہیں تو ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اب یہ حدیث پاک کیا ہیں؟ اب یہ دیکھیں حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اور یہ حدیث پاک مشکاہ شریف کے اندر سیاستہ میں سے سنن نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، اچھا آپ سمجھیں حضرت عبداللہ بن مسعود کون ہیں؟ یہ ایک آپ کو ایک بتا رہا ہوں، جن روایات سے ہے کہ رفع یدین حضور نے رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ پھر بلند فرمائے، وہ اور صحابی ہیں، بعد میں آئے، گاؤں سے آئے، گوٹھوں سے آئے، اس دور میں آئے جب آپ یہ عمل کرتے تھے، وہ چلے گئے، انہوں نے سمجھا یہی کرنا ہے، وہ کرتے رہے۔ اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں کہ جو بچپن سے حضور کی صحبت میں ہیں، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جنگ میں ہو، جہاں جہاں حضور ہوتے حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے ساتھ، تو حضور کے گویا کے ابتدائی عمل سے بھی واقف ہے یہ، اور حضور کے دنیا سے جاتے ہوئے آخری عمل سے بھی یہ واقف ہے۔ مجھے بتائیں، آپ اگر یہاں آئیں، ایک عمل ہو رہا ہو، وہ آدمی دیکھ کر جائے اور سمجھے یہ کام جاری ہے، حالانکہ وہ کام بعد میں ختم کر دیا گیا، اب جاری نہیں ہے، دوبارہ وہ تشریف لائے بھی نہیں، اس حالات سے واقع بھی نہیں ہوئے، تو اس طرح چند صحابہ تھے جو دور دراز سے آئے، انہوں نے یہ عمل دیکھا، واپس چلے گئے، پھر آئے ہی نہیں، انہوں نے سمجھا نہیں ہم نے خود دیکھا ہے، نبی پاک نے یہ عمل کیا ہے، لہذا یہی سنت ہے، وہ یہ رفع یدین کرتے رہے۔ لیکن جو صحابی حضور کے ساتھ ہیں، سفر میں، حضر میں، بچپن میں، جوانی میں، انہوں نے حضور کے دونوں عمل دیکھے۔ حضور نے ابتداً رفع یدین کیا، رکوع میں جاتے ہوئے پھر ہاتھ بلند کیے، اللہ اکبر، اور پھر حضور نے کیا عمل کیا؟ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے حضور کی زہری وفات کے بعد، فرمایا اے صحابہ کہ تمہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ تو بتا اس دور میں صحابہ ہی تھے نا یا ہم تھے؟ صحابہ ہی تھے۔ انہوں نے کہا بالکل آپ ہمیں حضور کی نماز پڑھ کے دکھائیں۔ اچھا انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا ہم تو جانتے ہیں آپ ہمیں نماز پڑھ کے کیوں دکھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ صحابہ تھے، انہیں پتہ تھا کہ ہم تو ہر وقت نبی پاک کے ساتھ نہیں ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جو سفر حضر تمام حالات میں حضور کے ساتھ ہیں، تو اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے۔ صحابہ نے کہا بالکل آپ نماز پڑھ کے دکھائیں۔ میرے آقا کریم نے نماز پڑھی۔ یا اب یہ الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، یہ سنن نسائی میں بھی ہیں، مشکات میں بھی ہیں۔ اس کے بعد ایک اگلی بات آپ کو بتاؤں گا جو کہ ایک سمجھدار لوگ ہیں ان کے لیے، وہ کیسے؟ فرماتے فصلی، آپ نے نماز پڑھی، کس نے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے۔ فلم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ، انہوں نے کہیں پر بھی نماز میں ہاتھ نہیں اٹھائے، بس پہلی مرتبہ جب تکبیر تحریمہ اٹھا کی تو اس وقت ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے، حتیٰ کہ نماز پوری پڑھی، سلام تک پھیر دیا، نماز سے فارغ ہو گئے، کہیں پر بھی نہیں، الا مرۃ واحدہ، بس ایک مرتبہ، اور وہ نماز کی ابتدا میں آپ نے ہاتھ اٹھائے اور نماز پوری ہو گئی۔ صحابہ کو کہا یہ نماز ہے جو رسول اللہ کی نماز ہے،
اچھا اس حدیث میں آگے نہیں ہے کہ کسی صحابی نے عرض کیا حضور یہ کیا آپ کر کے دکھا رہے ہیں، ہم نے تو حضور کو رفع دین بھی کرتے دیکھا ہے، آپ نے وہ کیوں نہیں کیا، آپ بھول گئے کیا؟ نہیں، بلکہ صحابہ کرام اس عمل سے واقف تھے، جو نہ واقف تھے وہ واقف ہو گئے اور سب نے تصدیق کر دی کہ آئے عبداللہ بن مسعود تو نے جو نماز پڑھی ہے وہ درست پڑھی ہے۔ اچھا احناف کے جتنے بھی تقریباً زیادہ مسائل ہیں ان سے جو ہم استنباط کرتے ہیں، مسائل تخریج کرتے ہیں، ہماری ان روایات میں زیادہ تر جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہوتی ہیں۔ اور میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آپ کو عرض کیا، یہ وہ صحابی ہیں جو بچپن میں ہی آقا کریم نے جب ارشاد فرمایا یہ بتاؤ ایسا کون سا درخت ہے جو مسلمان کی مشابہت رکھتا ہے اور مسلمان اس کی طرح ہے؟ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، انہوں نے جواب نہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مجھے ذہن میں آ گیا کہ میں جواب دوں، لیکن میں نے کہا پتہ نہیں میں بچہ ہوں، بولوں نہ بولوں۔ حضور نے بعد میں فرمایا وہ درخت کھجور کا درخت ہے، ہمیشہ وہ سلامت کھڑا رہتا ہے، سر سبز رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ مومن کی مثال ہے کھجور کے درخت کی طرح۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود عرض کرتے ہیں آقا میرے ذہن میں یہی تھا بس میں بتایا نہیں۔ فرمایا ہاں اب جو سمجھدار ہیں وہ آگے آگے ہو کر بیٹھے، جو سمجھدار ہیں، سمجھدار عمر کے حساب سے بڑے نہیں، جو سمجھنے میں بڑے ہیں۔ حضور آخر حضرت عبداللہ بن مسعود کے قریب آگے بٹھاتے، قریب یعنی آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہے تو بچہ پر سمجھ میں بڑوں سے بھی بڑا ہے، حضور ان کو قریب بٹھاتے ہیں۔ یہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، فرماتے حضور کی نماز دکھاؤں پڑھ کے دکھائی، بس پہلی مرتبہ اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہیں پر بھی ہاتھ نہ اٹھائے۔ تو احناف کے استدلال کی کوئی وجہ تو ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے ایسے نماز، آخری نماز جو آقا کریم کی دنیا سے جاتے ہوئے جو عمل تھا وہ اس طرح کا عمل تھا کہ آپ شروع میں ہاتھ اٹھاتے پھر کہیں پر بھی ہاتھ نہ اٹھاتے تھے۔ فرض نماز میں، فرض میں یہاں پر وتر کو یا عیدین کو بیچ میں نہیں لے آنا، مطلق ہم فرض کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ حضور کا عمل یہی ہے کیونکہ ان کے لیے حکم الگ ہے، عیدوں کے لیے حکم الگ ہے، اور جہاں تک وہ وطر کا عمل ہے حضور کے آخری زندگی جاتے تک، وصال تک حضور کا عمل وہی رہا۔ تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے لیے آپ ہاتھ اٹھاتے تھے تو وہ عمل اسی طرح جاری ہے، پر فرض میں جو آپ ہاتھ اٹھاتے تھے رکوع میں جاتے ہوئے وہ آپ نے نہ اٹھائے۔ اگلے حدیث سنے، صحابہ کہتے ہیں چلے یہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ عمل کر کے دکھایا، اگلا جملہ کسی کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو، اور یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے جو کہ ہم احناف کی دلیل ہے۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام، حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے، حضور اچانک کہیں پر تشریف لے گئے تھے، تشریف لے آئے۔ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جو تشریف لائے تو ہم نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے ہماری نماز پڑھنے کو دیکھا، ہمارے عمل کو ملاحظہ فرمایا۔ تو کیا دیکھا؟ ہم نے جیسے ہی رکوع کے اندر جاتے ہوئے ہاتھ اٹھائے، رفع یدین کیا، اللہ اکبر، حضور نے یہ جملے ارشاد فرمایا مالی اراکم، کیا ہوا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، رافعی ایدیکم، تم اپنے ہاتھ اٹھا رہے ہو کانوں تک، کس طرح کانہا اذناب خیل شمس، جیسے کہ گھوڑا سرکش اپنی دم ہلاتا ہے، وہ پھدکتا ہے، تم بھی ہاتھ ایسے ایسے کر کے ہاتھ اوپر اٹھا رہے ہو۔ یعنی اگر حضور کا یہ عمل تھا تو حضور فرماتے ٹھیک ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، جو کر رہا ہے وہ کرنے نہیں، حضور نے دیکھ کر فرمایا یہ کیا ہو گیا، تم یہ کیا کر رہے ہو، گھوڑے سے، سرکش گھوڑے سے تشبیہ دی۔ اور اتنا نہیں، پھر اگلا جملہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو، بس جب نماز شروع کرو تو ہاتھ اٹھاؤ، اللہ اکبر، دنیا سے لا تعلقی کا اظہار کرو، اس کے بعد کہیں پر بھی ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ حضور کا یہ عمل حضرت عبداللہ بن مسعود نے ذکر کیا۔ صحابی حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ہماری نماز کو ملاحظہ کرنے کے بعد نبی پاک نے اس کی اجازت نہ دی بلکہ منع فرمایا، اور اس کی مثال سرکش گھوڑے سے دی۔ یہ ایک اس کی وعید ہے، حضور کو اب یہ عمل پسند نہ تھا، اب ابتداء کیوں کرتے تھے، اس کی کئی وجوہات، مقاصد و اغراض محدثین نے لکھا ہے۔ حقیقت تو اللہ کا رسول جانے،
لیکن کہتے ہیں ابتدا کے اندر کیونکہ جو لوگ بت پرستیاں اور کئی معاملات چھوڑ کر آئے تو ان کے ابھی بھی عمل کے اندر کیونکہ وہ بتوں کی محبت رچی بسی ہوئی تھی، تو کہیں آپ نے شاید محسوس کیا کہ چھوٹی چھوٹی مورتیاں ابھی بھی یہ بغلوں میں چھپا کے ایسے اڑا کے کھڑے ہیں، تو ان کو ان ساری غیر اللہ کی محبتوں سے پاک کرنے کے لیے حضور نے یہ عمل فرمائے۔ اب کسی کے اگر بغلوں میں ہوتی تو وہ گر جاتی، حقیقت اللہ اللہ کا رسول جانے، یہ محدثین نے ایک وجہ یہ بھی لکھی۔ لیکن جب حضور نے دیکھا میرے غلام ان شرکی معاملات سے اچھی طرح پاک اور صاف ہو گئے، میں نے ان کی اصلاح ایسی کر دی ہے کہ ایک رب العالمین جل جلالہ کی وحدت کا ایسا جام پلا دیا ہے، اب ان کے اندر شرک کا کوئی شیبہ نہیں ہے، تو نبی پاک نے جو ایک خاص عمل تھا وہ چھوڑ دیا۔ فقط چھوڑا نہیں بلکہ جو کر رہے تھے ان کو کہا یہ کیوں کر رہے ہو، اتنا نہیں بلکہ فرمایا نماز میں سکون کرو، بس پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاؤ اور اس کے بعد کہیں پر بھی ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اسی طرح حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی، یہ بھی صحابی رسول ہیں، فرماتے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ، حضور جب نماز ابتدا فرماتے تو ہاتھ بلند فرماتے، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے لیے، ثم لا يرفع حتى يفرغ، پھر کہیں پر بھی ہاتھ نہ اٹھاتے حتیٰ کہ نماز سے فارغ ہو جاتے۔ تو لہذا یہ احناف کی دلیل ہے۔ سید امام اعظم نے ان روایات کو لیا۔ ایک جو میں بات کر رہا تھا علمی، وہ ضروری کیونکہ وقت کم ہے، ختم ہو گیا تو ہم آج وہ سجدے کی بات نہیں کر سکے، چلے رکوع پر یہ اختتام کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اور امام اوزاعی بہت بڑی چوٹی کے عالم ہیں، اور یہ وہ عالم دین ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں کہ جو رفع یدین کرنے کے قائل تھے، کہ وہ کہتے ہیں جب رکوع میں جاؤ تو بھی ہاتھ اٹھاؤ، وہ روایات جو حضور سے ہیں ہم ان پہ عمل کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سید امام اعظم سے ان کا آپس میں ملاقات ہوئی، امام اوزاعی نے کہا اے ابو حنیفہ، حضور کی یہ سنت ہے اور تو کیوں نہیں کرتا، اور اپنے ماننے والوں کو کیوں نہیں کہتا کہ وہ رفع یدین کریں؟ آپ نے فرمایا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے وہی روایات پیش کی جن روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً رفع یدین فرمایا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے یہی روایات رکھی جو ہم نے عرض کی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود والی۔ آپ نے ان تمام راوی، کیونکہ یہ ایک اپنا علم ہے، ایک علم ہے اسماء اور رجال کا علم، راوی جس قدر مضبوط ہوں گے اس طرح اس روایت کو اس قدر تقویت ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھیں صحابی تک یہ جو آپ کے راوی ہیں ایک ایک، اور جو جس حدیث پر ہم عمل کر رہے ہیں اس کے راوی ہیں، ان دونوں راویوں کا آپ تھوڑا سا موازنہ فرمائیں، فلاں راوی فلاں کے مقابلے میں آپ کی اور میری روایت کے اندر، فلاں راوی فلاں کے مقابلے میں آپ کی روایت کردہ اس روایت کے فلاں راوی کے مقابلے میں اس کا راوی علم کے اندر، فضل کے اندر، تقوی کے اندر، حفظ کے اندر، یاداشت کے اندر، دینی معاملات میں زیادہ پرہیزگار اور متقی اور اعلیٰ ہے۔ تو جب راوی جس قدر اعلیٰ ہوں گے روایت کا اس قدر مقام اعلیٰ ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا جب یہ ان سے اعلیٰ ہے تو پھر ان کی روایت کردہ روایت بھی تو اس روایت سے اعلیٰ ہے۔ بس یہ ہے علمی بات۔ امام اوزاعی چوٹی کے عالم ہیں، انہوں نے امام کے آگے کوئی بحث نہیں فرمائی، بلکہ علمی یہ بات سننے کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن اگر آج کا دور ہوتا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جن کو روایت و درایت کا پتہ نہیں وہ بھی آپ سے بحث کریں گے، نہیں ایسے نہیں ہوتا، ویسے نہیں ہوتا۔ یہ اہل علم جو لوگ ہوتے ہیں یا تو وہ علم سامنے پیش کر دیتے ہیں یا پھر خاموشی سے سماعت کر کے اس میں عمل کرتے ہیں۔ امام اوزاعی کا خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے، علمی طور پر انہوں نے کہا امام اعظم کا استدلال زیادہ قوی ہے، مضبوط ہے اور درست ہے کہ جب راوی مضبوط جس قدر اعلیٰ و صاف کے ہوں گے روایت کا درجہ اس قدر اعلیٰ اور بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ تو جب اس روایتوں سے اس روایت اور وہ روایت جس میں منع ہے ان کے راوی جب اعلیٰ ہیں تو پھر اس پر استدلال بھی تو اعلیٰ ہے۔ تو یہ ایک آپ کا گویا کہ مسند امام اعظم ایک کتاب ہے امام اعظم کی حدیث پاک کی، اس کے اندر یہ آپ کا مناظرہ مکالمہ موجود ہے۔ آپ نے جب علمی روایت اور راویوں کی بات کی تو امام اوزاعی جیسے بزرگ بھی خاموش ہو گئے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج تک بھی لوگ خاموش نہیں ہوئے۔
اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ رکوع و سجود کرنے کی، عبادت بجا لانے کی توفیق فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ انشاءاللہ رکوع اور سجدے کو دوبارہ ذکر کریں گے۔ وما علی الا البلاغ۔